سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری. حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک آدمی تھے اور ان کی بیوی بھی بہت خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی. کسی وجہ سے ایک نوجوان کی نظر ان کی بیوی کے اوپر پڑی تو وہ نوجوان ان کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گیا اور وہ عورت بھی ان سے محبت کرنے لگی، وہ بھی ان پر فریفتہ ہو گئی. تو اس نے اپنے مکان کی چابی اس کو دے دیا اور کہا کہ دیکھو میرے شوہر اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک کے باہر رہتے ہیں اور اس درمیان میں جب تمہارا دل چاہے میرے پاس آ جایا کرے. بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا. ایک دن خاوند کو محسوس ہوا کہ میری بیوی کی کچھ حالت ٹھیک نہیں معلوم ہو رہی، تو اپنے بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے تمہاری حالت اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے، لہٰذا اب تمہیں اپنی پاک دامنی کے لیے قسم دینا ہوگی. اس نے کہا کہ میں تیار ہوں. جب خاوند جا چکا تو وہ نوجوان اس کے پاس آیا. عورت نے سارا ماجرا سنایا کہ دیکھو میرا شوہر کو مجھ پہ شک ہو گیا ہے. آدمی نے کہا پھر اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ وہ کہنے لگی کہ دیکھو تم گدھے کو کرائے پر چلانے والوں کا حلیہ بنا لو، چند گدھے لے لو اور شہر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ جہاں پر لوگ قسم کھانے کے لیے آتے ہیں، اور اس طریقے سے کھڑے رہو کہ میری نگاہ تمہارے اوپر آ جائے، یعنی مجھے نظر آ جائے. چنانچہ وہ اسکیم کے مطابق گدھے لیے دروازہ شہر پر منتظر رہا کہ کب وہ لوگ آ رہے ہیں. ادھر خاوند آیا اور اس نے قسم کے لیے پہاڑ مقدس پر چلنے کا حکم دیا جہاں لوگ جا کر قسمیں کھایا کرتے تھے. چنانچہ جب خاوند بیوی دروازے شہر پر آئے تو بیوی کہنے لگی میں تو گدھے پر سوار ہو کر جاؤں گی. خاوند نے اسے سوار کر لیا. جب پہاڑ پر گئے تو اس نے اپنے آپ کو گدھے سے اس طرح گرایا کہ اس کا بدن ننگا ہو گیا. پھر اس انداز سے قسم کھانے لگی اللہ کی قسم مجھے تیرے سوا کسی نے نہیں دیکھا، البتہ اس گدھے والے نے دیکھ لیا ہے. یعنی ایسی مکاری. تو اس جھوٹی قسم پر پہاڑ بھی لرزنے لگ گیا، ہلنے لگ گیا، اور اس کی مکاری ایسی ہے جن سے پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ڈر رہا تھا. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے خاوند سے اپنے آبرو کے سلسلے میں خیانت کرتی ہے امت کا آدھا عذاب تو اسی پر ہوگا. حقوق اللہ عورت اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی، یعنی اللہ کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے خاوند کے حقوق ادا نہ کرے. حاوی القلوب الطاہرہ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی جب گھر پہنچا تو اپنے عورت کو گھر میں موجود نہیں پایا، تو وہ اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگا. کافی دیر کے بعد جب وہ واپس آئی تو خاوند نے اسے طلاق دے دی. اب بیوی نے پوچھا کہ مجھے طلاق دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو خاوند نے کہا کہ حدیث شریف میں موجود ہے جو عورت بلا اجازت خاوند کے گھر سے باہر چلی جائے اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور جس پر اتنی زیادہ لعنتیں ہو وہ میرے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے، تاکہ اس کی لعنتوں کے بعد میں بھی اللہ کی لعنت کا مستحق نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نے تم کو طلاق دے دی. حدیث شریف میں ہے کہ عورت کا گھر سے باہر جانا جب خاوند کو ناپسند ہوتا ہے تو آسمان کے تمام فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں.